السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اپنے گھر میں رہنا یا کھانا اور پینا یہ کیسا ہے؟ ناپاک شخص اپنے مکان میں ہے تو وہ ناپاک ہے، اور اس کے بعد میں اگر اسے کھانا دیا جائے تو وہ کھانا کھا سکتا ہے، پیاس لگے تو پانی پی سکتا ہے یا نہیں پی سکتا، اور اگر وہ کھا یا پی لے تو اس سے وہ گناہگار رہے گا یا نہ رہے گا۔ اس مسئلے کو آج اس چھوٹے سے ویڈیو میں جانیں گے۔ آپ ویڈیو میں بنے رہیں اور ہم آپ کو اس مسئلے کی پوری جانکاری آپ کو دینے والے ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی شخص ناپاک ہو تو ناپاک کی حالت میں انسان کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل بہت سارے لوگوں میں دیکھا گیا ہے جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہ لوگ تو اکثر ناپاکی اگر آتی ہے تو وہ فوراً غسل کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو نماز پڑھنا ہوتا ہے، اور اگر جو نماز نہیں پڑھتے، عموماً دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے کہ لوگ کئی دن تک ناپاکی کی حالت میں اپنی زندگی گزار دیا کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ موت انسان کے پاس کبھی بھی آ سکتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس حالت میں مرے گا میدان محشر میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو ذرا سوچیں کہ اگر ہم ناپاکی کی حالت میں مر گئے اور اگر پھر اس دن ناپاکی کی حالت میں اٹھایا گیا تو پھر کیا حال ہوگا ہمارا۔ اس لیے ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ اور دوسری، ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتا رہتا ہو یا جس گھر کے اندر جاندار چیز کی تصویر ہو یا جس گھر کے اندر جنوبی شخص رہتا ہو، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے ہیں۔ اب سوچیں، آپ ناپاک ہیں، ناپاکی کی حالت ہے آپ کی، اور آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں۔ سوال ہے نا کہ ناپاکی کی حالت میں گھر میں رہنا اور کھانا یا پینا کیسا ہے؟ تو آپ ناپاکی کی حالت میں گھر میں رہ رہے ہیں، جس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ ناپاکی کی حالت میں گھر میں اگر رہیں گے تو آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے ہیں۔ تو آپ کے گھر میں اگر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو آپ کے گھر میں تنگ دستی آئے گی، آپ کے گھر میں پریشانیاں آئیں گی، آپ دنیا میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، اور اس کا جو سبب ہوگا وہ صرف آپ کی ناپاکی ہوگی۔ اسی لیے جب بھی آپ کسی بھی مسئلے سے، آپ کسی بھی طریقے سے آپ ناپاک ہوں، فوراً آپ اپنے آپ کو پاک کریں، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ کسی وجہ سے مجبوری کے تحت کوئی تاخیر ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اور بلا وجہ میں اگر کوئی تاخیر کر رہا ہے، نہانے کے لیے پانی کا بھی انتظام ہے، ساری چیزوں کا انتظام ہے، مگر پھر بھی وہ تاخیر کر رہا ہے تو یہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال کا جواب دیں ہم کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا اور پینا کیسا ہے؟ ناپاکی کی حالت میں، کیونکہ انسان اگر کسی وجہ سے رات میں ناپاک ہے، صبح کے وقت میں ناشتہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے گھروں میں کھانا بھی ہوتا ہے، تو ناشتہ کرنا، کھانا پینا یہ کیسا ہے؟ تو دیکھیں، ناپاکی کی حالت میں کھانا یا پینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، ناشتہ بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، مگر یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ آپ اگر ناپاک ہیں تو آپ کھانے اور پینے سے پہلے آپ غسل کر لیں، اور اگر غسل بھی نہیں کر پائے، آپ کسی وجہ سے تاخیر ہے، تھوڑا دیر میں کریں گے، تو آپ اتنا ضرور کر لیں کہ آپ نماز کی طرح وضو کر لیں، اس کے بعد بھی کھائیں پئیں، کوئی دقت نہیں۔ اور اگر اتنا بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم اتنا تو ضرور کر لیں، ہاتھ دھوئیں، کلی کر لیں اور چہرے کو دھو لیں، اور اس کے بعد میں ناشتہ کر لیں، اس کے بعد میں غسل کر لیں۔ مگر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کھانا یا پینا ناپاکی کی حالت میں کیسا ہے؟ تو دیکھیں، ناپاکی کی حالت میں کھانا یا پینا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر ہاں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ آپ اس کو کر تو سکتے ہیں، گناہ تو نہیں ہے، آپ گناہ گار تو نہیں ٹھہریں گے آپ، مگر یہ پسندیدہ فعل، پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کھانے اور پینے سے پہلے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو غسل سے فارغ کر لیں۔